الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کی لارے کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ شورى کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر میری قرابت اور اللہ کی قرابت سے محبت چاہتا ہوں۔ یہ آیہ مبارکہ جس کا تعلق آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے ہے۔ آقا علیہ السلام کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان، اور بالخصوص آپ علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام امام حسین رکھا گیا، حسین نام رکھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، سلام اللہ علیہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین دو جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں، یعنی دو جنتی نام ہیں۔ آپ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو جنتی نام ہیں، کون سے؟ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہیں۔ کہہ دے سبحان اللہ، کیا کہ دونوں ایک ہیں، الگ نہیں ہیں۔ تو گویا یہ بات معلوم ہو گئی کہ جب ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں تو گویا آقا کا ذکر کرتے ہیں، ہم حسین کی تعریف کرتے ہیں تو گویا آقا کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر ہمیں حسین سے لڑائی ہے تو گویا آقا سے لڑائی ہے، حسین سے دشمنی ہے تو آقا سے دشمنی ہے، تو گویا دونوں ایک ہیں، الگ نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ قربان جائے آپ کی محبت پر، قربان جائے آپ کی شان۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آپ کی گود میں آ جاتے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک میں اپنی انگلیاں داخل کر لیتے ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اٹھاتے ہیں، آپ کو اٹھا کر آپ کے منہ میں بوسہ دیتے ہیں، منہ میں بوسہ دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اللہ کی ذات تو بھی اس سے محبت کرتا۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ، اے اللہ جو ان سے محبت کرے، جو حسین سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرے۔ اب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دنیا والوں سے یہ نہیں چاہا کہ حسین سے محبت کرے، خود بھی محبت فرمائی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ تو بھی اس سے محبت فرما، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کی کہ باری تعالیٰ کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت فرما، تو اس سے بھی محبت فرما۔ اس سے اور بڑی آپ کی شان و فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دنیا کے لیے ان کو سردار قرار نہیں دیا، بلکہ ان کے لیے ایک مہر لگا دی کہ آپ صرف دنیا کے لیے آپ دنیا کے سردار نہیں ہیں، بلکہ آپ جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں، آپ جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، کہ حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں، دنیا میں میرے دو پھول ہیں، قربان جائیں کتنے پیارے پھول، کتنی پیاری کلیاں ہیں وہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں میرے دونوں یہ پھول ہیں۔ اور اس حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، قربان جائیں۔ اور آپ کی شان صرف یہی نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس، کہ اے لوگو میں تمہیں یہ خبر نہ دوں، میں تمہیں یہ خبر نہ دوں الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، کہ یہ دونوں اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں، اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں۔ اور پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عمن و عمتن، کیا میں تمہیں یہ خبر نہ دوں کہ جو اپنے خالہ، اپنے چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں۔ اور پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتن، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں۔ الا اخبرکم بخیر الناس ابن و امن، جو اپنے، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو اپنے باپ اور ماں کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں، جو اپنے باپ اور ماں کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں۔ اور پھر فرمایا ہما والحسن والحسین، وہ دونوں حسن اور حسین، وہ دونوں حسن اور حسین ہیں۔ فرمایا جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے نانا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جدتہما خدیجہ بنت خویلد، کہ آپ کی جو نانی ہے وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر فرمایا امہما جعفر بن ابی طالب، آپ کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب۔ امتہما ام ہانی بنت ابی طالب، آپ کی پھوپھی حضرت ام ہانی۔
قربان جائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ ارشاد فرما رہے تو کتنے خوبصورت انداز میں یہ پورا خاندان آقا علیہ الصلوۃ والسلام گر رہے ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وحالهما قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ماموں حضرت قاسم بن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمایا وحالتهما زینب ورقیہ وام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی خالہ زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے نانا جنت میں ہوں گے، وجدہما فی الجنہ وجدتہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وامتہما فی الجنہ وخالہما فی الجنہ وخالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ، ان کے نانا بھی جنت میں ہوں گے، ان کی نانی بھی جنت میں ہوں گے، ان کے ماموں بھی جنت میں ہوں گے، ان کی خالہ بھی جنت میں ہوں گے، ان کے چچا بھی جنت میں ہوں گے، ان کی پھوپھی بھی جنت میں ہوں گے، پھر فرمایا وہما فی الجنہ، یہ دونوں جنت جنت کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کی سارا خاندان جنت میں ہوگا، وہما فی الجنت، یہ دونوں بھی جنت جنت سبحان اللہ۔ قربان جائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا شجرۃ، کہ میں درخت ہوں، انا شجرۃ، میں درخت ہوں، فاطمہ حملھا، اور فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، وعلی لقاؤھا، علی اس کا شگوفہ ہے، والحسن والحسین ثمرۃ، اور حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، والمحبون اہل البیت ورثھا، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں، اور یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مرتبہ فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، فرمایا حقاً حقاً، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ ہے شان اہل بیت، اور اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اہل بیت، جب کوئی ایک بندہ نماز ادا کرتا ہے، ایک بندہ مومن جب 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، جب نماز میں تشہد بیٹھتا ہے تو تشہد میں جو وہ درود شریف پڑھتا ہے، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجتا ہے، ساتھ آپ کے اہل بیت پر بھی درود بھیجتا ہے، آپ کی آل پر بھی درود بھیجتا ہے، کہ 5 وقت کی نماز میں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نماز میں کتنی رکعت ہیں، اور جب وہ ایک تشہد بیٹھتا ہے، ایک تشہد میں درود شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پڑھتا ہے، تو ساتھ ہی وہ آپ کی آل پر بھی درود بھیجتا ہے۔ اس سے اور بڑی فضیلت و شان کیا ہو سکتی ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے خاندان کی کیا باتیں ہیں، کیا شان ہیں۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ناز و نین سے پالا، پھولوں کی طرح رکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان مبارک چوسا کرتے تھے، اور جن کی زبان مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوسا، اور ان کو 10 محرم کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ 10ویں محرم الحرام ہے، کربلا کی تپتی ہوئی صحرا ہے، جتنی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان سے وہاں جانے پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے، تاریخ کی مثال بیان کرنے سے قاصر کہ ایک ایسا سانحہ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ میں 1373 سال گزر گئی، ابھی تک وہ کسی بھی انسان سے ذہن سے دل سے وہ زائل نہیں ہوئی۔ ایک ایسا واقعہ ہے، 10ویں محرم ہے، حضرت امام علی مقام اپنے ننھے معصوم علی اصغر کو اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں، دشمن کا تیر حضرت امام علی مقام کہ ننھے معصوم علی اصغر حلق کو چیرتا ہوا، امام علی مقام کے بازو کو چیرتا ہوا پار گزر جاتا ہے، گرتا ہوا حضرت امام علی مقام اٹھاتے ہیں، چلو میں اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 اس طرح کی علی اصغر ہوں میں تیرے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔
ہزار علی اصل ہوں تو میرے تیرے راستے میں قربان کرتا چلا جاؤں گا. قربان یہ حضرت امام حسین سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ باری تعالی کہ میری یہ چھوٹی سی قربانی ہے، اس کو قبول کر لے، اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لے. اگر تیری اس میں رضا ہے تو حسین کی اس میں راضی ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالی کیا میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، کیا تو بھی مجھ سے راضی ہو گیا؟ اتنے نفوس قدسیہ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے بعد حضرت امام حسین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالی میں تجھ سے راضی ہو گیا، کیا تو مجھ سے راضی ہو گیا؟ سبحان اللہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. مولانا جوہر علی آپ نے فرمایا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت صرف ملت اسلامیہ کے لیے نہیں بلکہ لندن کا ایک مفکر ہے لارڈ ہیڈلے، وہ کہتا ہے کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سچا اسلامی جذبہ کار فرما ہوتا تو یہ رحم و کرم آج دنیا کے اندر، یہ رحم و کرم، صبر و استقلال، ہمت و جواں مردی اس صفائی ہستی پر ثبت نہیں. یعنی اندازہ اگر آج رحم و کرم ہے، صبر ہے، جواں مردی ہے، برداشت ہے، وہ بھی حسین کے صدقے میں ہمیں جو کچھ ملا ہے حسین کے صدقے میں ملا ہے. اس لیے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاح است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ است حسین. یعنی دین کی بنیاد جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے وہ حسین. نہیں، حسین کے صدقے ہی ہمیں سب کچھ ملا ہے، حسین کے صدقے ہی ہمیں سب کچھ ملا ہے. اگر آج ہم اس دین سے فائدہ اٹھائیں، اس دین سے ہم جتنے بھی برکات حاصل کرتے ہیں حسین کے صدقے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ جو یزید کے ساتھ تھی وہ حکمرانی کی خاطر نہیں. آپ کا یہ نہیں کہ انہیں حکمران بنا، کیوں کہ حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے وہ اس بات کی واضح عیاں ہو جاتا ہے کہ جو طاقت ہے وہ جان تو لے سکتی ہے لیکن ایمان نہیں لے سکتی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان قربان کر دی. کس کے لیے؟ دین کے لیے، دین اسلام کی خاطر، اپنے نانا کے دین کی خاطر، دین کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی لیکن اپنے ایمان کو داغ نہیں لگایا. اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک پیغام دیتی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں. چاہے دنیا کے اندر آپ کو جتنے بھی مشکلات پیش آ جائیں، ایمان اپنا نہیں بیچنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ ایک ایسا سبق حاصل کرنا چاہیے، ایک عملی جامہ پہننا چاہیے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو سمجھ سکیں، اپنی نسلوں کو سمجھ سکیں. اللہ العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ العزت ان نفوس قدسیہ کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے کرب و بلا میں اپنی جانیں پیش فرمائی اللہ کی خاطر، اللہ کی دین کی خاطر، نبی علیہ السلام کے دین کی خاطر. اللہ رب العزت ان کے قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے.